شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت پسند کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی جو پہلی خوفناک کہانی ہے یہ میرے ساتھ ارسلان شیئر کر رہے ہیں۔ ارسلان کہتے ہیں میں اپنی سٹی کا نیم نہیں بتانا چاہتا، لیکن آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے علاقے کی ٹاؤن کی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 4 سال پہلے جب ہم لوگ اس ٹاؤن میں شفٹ ہوئے تو وہ جو ٹاؤن تھا مین روڈ سے تقریباً 1 کلومیٹر اندر جاتے ہیں تو اس کے بعد روڈ شروع ہوتا ہے، اور وہ جو ایک ویران سڑک ہے جس کے اوپر سے ہم لوگوں نے گزر کر ٹاؤن کے اندر جانا ہوتا ہے، اس کے ایک طرف پرانے دفتروں کی عمارت آتی ہے، اس سے آگے بہت زیادہ درختوں کا سلسلہ، اور ایک طرف آدھے راستے کے اوپر ایک پرانا اور قدیم قبرستان بھی آتا ہے۔ چاہے دن ہو چاہے رات ہو، اسی راستے کے اوپر سے گزر کر جانا ہوتا ہے۔ وہی سڑک ہے، اس کے علاوہ ہم ٹاؤن میں نہیں جا سکتے۔ جب ہم لوگ مین سڑک کو کراس کر کے ٹاؤن کی طرف آتے ہیں تو وہاں سے ایک راستہ ایک اور علاقے کی طرف نکل جاتا ہے اور ایک راستہ ہم لوگوں کے ٹاؤن کی طرف آتا ہے۔ اب وہ جو قبرستان ہے وہ قبرستان بہت قدیم اور پرانا ہے، یہاں تک کہ میں نے اکثر وہاں سے لوگوں سے سنا ہے کہ بہت عمر رسیدہ لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان کی بھی جوانی میں یہ قبرستان وہاں پر موجود تھا۔ اس قبرستان میں کنویں بھی ہیں، اتنا بڑا وہ قبرستان ہے۔ ایک رات کی بات ہے، میں اپنے کام سے واپس آ رہا تھا، بالکل سنسان سڑکیں تھیں، ابھی تقریباً گرمیوں کا سٹارٹ شروع نہیں ہوا تھا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ رات تقریباً 1:30 پونے 2 بجے کا ٹائم ہوگا۔ اب میں وہی قبرستان والی سڑک سے میں نے گزر کے آنا تھا، کونے پر اسٹریٹ لائٹ لگی ہوئی تھی اور جو ماحول تھا بہت ہی زیادہ وحشتناک لگ رہا تھا۔ مدھم سی روشنی، آدھی خالی سڑک اور آدھی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی سڑک۔ جیسے میں موٹر سائیکل میں نے اس راستے پر ڈالا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے قبرستان کے کونے کے اوپر کوئی کھڑا ہوا ہے۔ اس نے جس طرح سے سفید کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اپنے سر کے اوپر کچھ اٹھایا ہوا تھا، جیسے کوئی گٹھلی سی ہوتی ہے کپڑوں والی، کوئی جیسے پوٹلی سی ہوتی ہے، اس طرح سے۔ اور اس نے وہ جو اٹھائے ہوئے سر پر جو چیز اٹھائی ہوئی ہے وہ بھی سفید کلر کی ہی ہے۔ تو وہ جو بھی کوئی تھا وہ پیدل چلتا ہوا قبرستان کے اندر جا رہا تھا۔ بڑا مجھے عجیب لگا کہ اتنی رات کو یہ کون ہے۔ میں نے غور کر کے دیکھا تو اس کے بہت لمبے بال تھے، کوئی عورت تھی۔ میرے اس کے قریب پہنچتے پہنچتے وہ قبرستان کے اندر چلی گئی۔ جیسے وہ قبرستان کے اندر گئی، میں نے اسے کراس کیا تو مجھے ایک بہت بھیانک چیخ آواز، جیسے چیخ کی آواز ہوتی ہے، یہ سنائی دی۔ جو ہی میں نے پلٹ کر دیکھا وہاں پر وہ عورت نہیں تھی۔ جیسے میں نے وہ آواز سنی، میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو جس جگہ پر وہ عورت میں نے جاتی دیکھی تھی وہاں پر بہت زیادہ دھواں تھا۔ دھواں اتنا زیادہ تھا جیسے بالکل آگ لگتی ہے تو اس میں سے دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے، جیسے کسی چیز کو آگ لگی ہوئی ہے۔ مجھے ذرا وہم ہوا کہ اللہ نہ کرے کہیں کسی اس عورت نے اپنے ساتھ کچھ کر نہ لیا ہو یا کسی چیز کو آگ نہ لگی ہو۔ جیسے میں نے اپنا بائک پیچھے ٹرن کیا، جو کہ میری بہت بڑی غلطی تھی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹرن کیا تو وہاں پر کوئی ایسی آگ کا تو سراغ ہی نہیں تھا، صرف وہ ہوا میں زمین سے تھوڑا سا اونچا دھواں ہی دھواں تھا۔ منظر اتنا بھیانک تھا کہ میرے کندھے جیسے بھاری سے ہونے لگے۔ میں نے جلدی سے اپنا بائک ٹرن کیا، ٹاؤن کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے میں اس موڑ پر آیا جہاں سے ایک راستہ دوسرے علاقے کی طرف جاتا تھا اور ایک ہمارے ٹاؤن کی طرف، میں نے اپنے ٹاؤن کی طرف جب اپنے بائک کو ٹرن کیا مجھے باقاعدہ لگا کہ اس راستے کی طرف سے کوئی بھاگ کر آ رہا ہے بڑے تیز قدموں کے ساتھ، لیکن میں نے اب کسی کو پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، یہاں تک کہ میں اپنے ٹاؤن کی سڑک پر میں نے موڑ لے لیا، میں نے ٹرن کر لیا۔ جب میں اپنے ٹاؤن میں داخل ہوا پھر مجھے وہی چیخ سنائی دی،
جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک عورت بھاگتی ہوئی جا رہی تھی، بالکل ہمارے ٹاؤن کے سامنے والی جو سڑک تھی اس سڑک کے اوپر کوئی عورت بھاگتی ہوئی جا رہی تھی، شور مچاتی ہوئی جا رہی تھی۔ میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ یہ کیا منظر ہے، آج سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، یہ آج ایسا میں نے کیا دیکھ لیا ہے، یا شاید آج سے پہلے میں اتنی آدھی رات میں کبھی گھر سے باہر نہیں آیا، یا میں واپس اتنی لیٹ آتا نہیں ہوں، حد میں 11:30 پونے 12 بجے گھر آ جاتا تھا، لیکن آج تو 2 پونے 2 بج گئے تھے۔ اپنے ٹاؤن میں آیا، میں گھر پہنچا، گھر آ کر میں نے گیٹ کھولا، بڑا میں ڈرا ہوا تھا، فریش ہوا، سب گھر والے سوئے ہوئے تھے، صرف امی نے جب گیٹ کھلنے کی آواز سنی تو امی باہر آئی، کھانے کا پوچھنے لگی، تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نے کھانا کھا کر آیا ہوں، بس میں تھکا ہوں۔ میں نے جلدی سے اپنے کپڑے بدلے، فریش ہوا اور میں جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ اب میں اس چیز کو محسوس کر رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے، کیا وہ کوئی اور مخلوق تھی جس سے میں نے دیکھا، اس کی چیخ کتنی بھیانک تھی، وہ دھواں کس قسم کا تھا۔ یہی باتیں کرتے کرتے سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی، تقریباً کافی گہری نیند میں تھا میں، ایک دم سے میرے جسم کو جھٹکا لگا، اور جھٹکا ایسا لگا کہ جیسے مجھے میرے بیڈ کے اوپر کسی نے بہت زور سے اچھالا ہے۔ میری آنکھ کھل گئی، میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، اتنا زور سے، وہ پوری پاور کے ساتھ جیسے مجھے کسی نے اٹھا کر میرے بیڈ کے اوپر پٹک دیا ہو۔ اٹھ کر بیٹھا، میں نے کمرے کی لائٹ آن کی، پسینے سے بھرا ہوا تھا، میں نے پانی پیا، تھوڑا سا میں گھبرا گیا کہ یہ کیا تھا، میں نے آیت الکرسی پڑھی، اپنے اوپر دم کیا، میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ پھر میں لیٹا، میں نے لائٹ جلتی چھوڑ دی۔ جیسے میں نے آنکھیں بند کی تو میری سائڈ ٹیبل کے اوپر میں اپنا والیٹ، موبائل، واچ رکھتا تھا، ایسا لگا جس طرح سے میرے سائڈ ٹیبل کے اوپر سے میرا والیٹ کسی نے اٹھا کر نیچے پھینک ہے، باقاعدہ نیچے گرا۔ تو جیسے میری آنکھ کھلی میرا والیٹ نیچے گرا ہوا تھا، میں نے جلدی سے اپنا والیٹ اٹھایا اور میں نے دیکھا میرا موبائل بھی ادھر ہی پڑا تھا اور میری واچ بھی پڑی ہوئی تھی۔ اب مجھے باقاعدہ فیل ہو رہا تھا کہ یہاں پر کمرے میں کوئی گڑبڑ ہے، کوئی کمرے میں موجود ہے۔ میں تھوڑا سا ڈر گیا، میں نے اپنے موبائل کو اٹھایا اور موبائل کے اوپر میں نے سورۃ یاسین کی تلاوت لگا دی۔ جو ہی میں نے سورۃ یاسین کی تلاوت لگائی، مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میرے کمرے میں ہلکا ہلکا جیسے دھواں سا تھا، وہ غائب ہو گیا، لائٹ بالکل کلیئر ہو گئی۔ پہلے ایسا تھا جیسے دھند دھند سی روشنی میں محسوس ہوتی ہے، جب وہ بالکل ایک دم سے روشنی کلیئر ہوئی تو مجھے فیل ہوا کہ جیسے جو بھی چیز تھی شاید وہ کمرے سے نکلی ہے یا جو بھی ہے۔ اسی ٹائم ایسا لگا چھت کے اوپر بہت بھاری چیز نیچے گری ہے، جیسے کوئی اینٹ گرتی ہے، دیوار کے اوپر کوئی اینٹ رکھی ہو، بلی گزرے، چھلانگ لگائے تو وہ نیچے گر جاتی ہے، بالکل ایسے ہی۔ وہی تلاوت پاک میں سنتا سنتا میں سو گیا۔ صبح مجھے امی نے جگایا، میری آنکھیں بڑی سرخ ہوئی ہوئی تھی، بخار ہوا ہوا تھا۔ امی ڈر گئی کہ مجھے بخار کیوں ایک دم سے ہو گیا۔ میں نے امی کو رات والی ساری بات بتائی، امی بڑی پریشان ہوئی۔ امی نے کہا کہ تم نے اس قبرستان کی طرف نہیں جانا تھا، تم نے بہت بڑی غلطی کی تو تم اس قبرستان کی طرف گئی۔ یہ بڑا پرانا قبرستان، اور کہتے ہیں کہ وہاں پر مخلوقات کا بسیرا اس پورے راستے پر۔ دراصل وہ جو پورا راستہ تھا، وہ جو ویرانے تھے، درخت تھے، پرانے سرکاری دفتر تھے، ان کی عمارتیں تھیں، ان میں کہتے تھے کہ جنات کا، کسی چڑیل کا بسیرا تھا۔ ہم نے تو یہاں تک سنا تھا کہ ٹاؤن میں بھی اس مخلوق کا گزر بسر تھا، ٹاؤن میں بھی اس چیز کو دیکھا گیا تھا۔ خیر میں نے میڈیسن وغیرہ لی، میں کچھ ٹھیک ہو گیا۔ میرے ٹاؤن میں ایک دو دوست تھے، وہ مجھے ملنے آ گئے، ان سے بات چیت ہوئی۔ ان لوگوں نے بتایا کہ اسی سائڈ پر ایک آدمی تھا، اس آدمی کو بھی 2-3 دن پہلے کسی مخلوق کا سایہ ہوا ہے اسی قبرستان کے پاس سے۔ وہ کہیں قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا تو قبرستان کے باہر ایک درخت لگا ہوا تھا دیوار کے ساتھ، اس نے کہیں وہ درخت کاٹ لیا۔ جیسے وہ درخت کاٹتا گیا، بوڑھا آدمی تھا، اس کے اوپر کسی چیز کا بسیرا ہو گیا۔ پہلے وہ اپنے گھر واپس آیا تو اس کو کسی چیز نے اٹھا کر بہت زور سے زمین پر پٹکا۔ اس کے گھر والوں کو یہ لگا، اس کے بیٹے کو یہ لگا کہ شاید بی پی ہائی ہو گیا ہے، اس طرح سے اس کو جھٹکا لگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں میرا سر گھوم رہا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کا بی پی شوٹ کر گیا ہے اور ان کو پیرالائز اٹیک ہوا ہے۔ میڈیسن وغیرہ لی، میڈیسن سے کچھ بہتری ہوئی، لیکن ان سے چلا نہیں جا رہا تھا، وہ جو بزرگ تھے ان سے چلا نہیں جا رہا تھا، ٹانگوں پر اثر ہو گیا۔ 5-6 دن اور میڈیسن لی، اس کے بعد ان کو دورہ پڑنے لگ گیا۔ دورہ ایسے پڑنے لگ گیا کہ وہ میرا دوست بتا رہا تھا کہ ہم نے خود جا کر دیکھا ہے، وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہے تھے، وہ جو بزرگ تھے
بولتے جا رہے تھے, اپنے بیٹے کو گالیاں دے رہے تھے, مار رہے تھے, کبھی کچھ پڑھتے تھے, ایک کونے میں اشارے کرتے تھے جیسے ان کو اس کونے میں باقاعدہ کوئی نظر آ رہا ہے. آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھتے پڑھتے بول کر اس کو کونے میں ہاتھ اٹھا کر اشارے کرنے لگ جانا. ان کو پھر کسی نے بتایا کہ ان کو کسی صاحب علم کے پاس لے کر جاؤ, یہ جو ان کی کنڈیشن ہے یہ عام نہیں ہے. اس کے بیٹے نے بتایا کہ یہ 3-4 دن سے یہی حال ہے ان کا, یہ رات میں بھی ایسے بولتے رہتے ہیں, نہ یہ سوتے ہیں نہ مجھے سونے دیتے ہیں, اتنا شور مچاتے ہیں, میں بات کو میں سمجھ نہیں پاتا تو مجھے مارنے لگ جاتے ہیں, اور ان میں اتنی طاقت آ گئی, اتنے بوڑھے ہیں یہ, پھر بھی ان میں طاقت آ گئی ہے. اور اس نے ایک اور بات کی کہ جب یہ اندر آوازیں ایسے نکال رہے ہوتے ہیں, بول رہے ہوتے ہیں, تو باہر سے بھی کسی کی آواز آتی ہے. ان کے گھر میں, ان کے صحن میں بھی کچھ درخت تھے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب باہر سے آوازیں آئی تو میں گھبرا کے کہ باہر کون بول رہا ہے, باہر آواز جیسے تھی جس طرح سے کسی عورت کی آواز ہے. تو وہ کہتا ہے میں تھوڑا سا ڈر گیا, جو ہی میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو ہمارے درخت کے پاس ایک بہت لمبی عورت کھڑی تھی, بالکل کالے رنگ کی. وہ لڑکا بہت ڈر گیا, اس نے جلدی سے دروازہ بند کر لیا. تو وہ کہتا ہے اسی وقت اس کے وہ جو والد صاحب تھے عجیب و غریب طرح سے اس کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگ گئے. وہ لڑکا بہت ڈر گیا. یہ اس نے سب کو باتیں بتائی. پھر وہ لوگ ان کو لے کر کسی بزرگ کے پاس گئے تو ان صاحب علم نے یہ بتایا کہ اس انسان کے اوپر بھی, اس بوڑھے شخص کے اوپر بھی اسی مخلوق کا بسیرا ہے, کیونکہ اس نے قبرستان کے پاس والا درخت کاٹ لیا تھا. اب وہ اس درخت کے اوپر اس کا بسیرا تھا یا وہاں پر گزر بسر تھا, جو بھی تھا. پھر اس کا علاج ابھی بھی جاری و ساری تھا, یعنی علاج ہو رہا تھا ابھی وہ ٹھیک نہیں تھے. جب میں نے یہ بات سنی میں تو اور زیادہ ڈر گیا. اب میں نے یہ چیز ڈیسائیڈ کر لی کہ میں نے اتنی رات کو اس طرف سے نہیں آنا. اگلے دن میں اپنے کام پر گیا, روٹین شروع ہو گئی. آج مجھے واپس آتے آتے 11:30 بج گئے. ٹھیک تھا یہ ٹائم, اس ٹائم پر عام درخت ہوتی تھی, وہاں پر ٹریفک گزرتی رہتی تھی. جیسے میں اپنے روڈ کی طرف داخل ہوا تو بائک پر تھا میں, میرے آگے 2 گاڑیاں جا رہی تھی. مجھے کچھ حوصلہ ہو گیا, میں نے تھوڑا بائک تیز کیا. جیسے وہ قبرستان والا وہ حصہ آیا جہاں پر میں نے پرسوں رات اس عورت کو دیکھا تھا, دھوئیں کو دیکھا تھا, چلتا چلتا میرا بائک بند ہو گیا. اتنے میں وہ گاڑیاں آگے نکل گئی. میں بڑا پریشان کہ میرے بائک کو کیا ہوا, اس میں تو فیول بھی ہے, پیٹرول ہے, بائک بالکل ٹھیک ہے, تو پھر یہ چل کیوں نہیں رہا. بہت میں نے کوشش کی کہ میرا موٹر سائیکل چل جائے, لیکن میرا موٹر سائیکل نہیں چل رہا تھا. اتنے میں مجھے ایسا محسوس ہوا جس طرح سے جس طرف ایک طرف قبرستان تھا اور دوسری طرف وہ درخت اور ویرانے تھے. درختوں والی سائڈ سے کوئی عورت باقاعدہ بول رہی ہے, کوئی لفظ جیسے کہہ رہی ہے لیکن ان کی سمجھ نہیں آ رہی. جیسے دور سے کوئی کھڑا ہو کر آپ کو آواز دیتا ہے تو لفظوں کی کلیئر سمجھ نہیں آتی. اتنے میں ایسا لگا جیسے وہ درختوں کی طرف سے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے, خشک پتوں کے اوپر آوازیں آنا. کہتا میں اس طرف, جب میں غور سے اس طرف دیکھنے لگا تو مجھے چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں. میں بہت زیادہ ڈر گیا. میں بائک کو لے کر آگے آگے تیزی سے چلنے لگ گیا. اب میں بائک کو آگے تیزی سے لے کر جا رہا تھا. اتنے میں وہ جو کونے والا موڑ تھا اس طرف سے کوئی چلتا ہوا آ رہا تھا. وہ جو کوئی بھی چلتا ہوا آ رہا تھا, دور سے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون ہے کون نہیں, لیکن ایک وجود تھا جو اس طرف سے آ رہا تھا. میں نے جب دیکھا تو ایک عورت تھی, سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور بڑی لمبی سی ایک عورت تھی, اور دوپٹہ ایسے لیا تھا کہ چہرہ آدھا ڈھکا ہوا تھا. اتنے میں وہ عورت جو ہے بالکل چلتی چلتی میرے سامنے آ کر سڑک کے درمیان میں کھڑی ہو گئی. ادھر سے میرا بائک نہیں چل رہا تھا اور میں پیدل تھا, اوپر سے وہ ساری باتیں. میں اتنا خوفزدہ تھا, بس مجھے یہی لگ رہا تھا کہ شاید اب یہ میرے اوپر حملہ آور ہو جائے گی, کیونکہ یہ مخلوق کوئی اور ہے. کوئی عام عورت اگر ہو تو اس کا سڑک کے درمیان میں کھڑے ہونے کا مقصد کیا ہے, اور وہ ایسے سڑک کے درمیان میں کھڑی ہو گئی تھی جیسے وہ کوئی بت ہے, اس میں کوئی حرکت ہی نہیں ہے. چہرہ مجھے نظر نہیں آ رہا, چہرہ پورا ڈھکا ہوا تھا. شاید کوئی ایک آنکھ ہی نظر آ رہی ہوگی, وہ بھی اندھیرا, بالکل اندھیرا جیٹ بلیک تھا. میں نے دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی, اپنے اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا. جو ہی میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی, میں نے اپنا چہرہ نیچے کیا. اب میں نے کراس کرنا تھا. جیسے میں نے اس کو کراس کیا, وہ اتنا تیز, اتنا اونچا سانس لے رہی تھی کہ میں ابھی 3-4 قدم پر دوری پر تھا اور مجھے سانس کی آواز آ رہی تھی, جیسے کوئی جانور سانس لیتا ہے,
कोई भेड़िया या कोई ऐसा बड़ा जानवर जिसके सांस की आवाज बहुत तेज होती है। अब जब मैंने उसको क्रॉस किया, ऐसे मैं उसके करीब से बस गुजर कर तेजी से गुजरा हूं अपनी तरफ से, मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। अब मैं मुसलसल आयतुल कुर्सी ही पढ़ रहा था। एकदम से मुझे बकायदा ऐसा लगा जैसे मेरे मोटरसाइकिल को पूरी तरह से किसी ने पकड़कर पीछे से उसका हैंडल ही हिला दिया हो। इतनी जोर से वो झटका बाइक को लगा कि मेरे हाथ से बाइक गिर गया। मैं गिरते गिरते खुद बचा। वो बाइक जब गिरा, मैंने बाइक को उठाया, पूरी सड़क खाली, ना कोई औरत, ना कोई बंदा, ना बंदे के साथ, ना वो औरत भागी, ना वो औरत कहीं गई कि मुझे नजर आ जाए, कहीं वो दूर जा रही है, दरख्तों वाली साइड पर जा रही है, कब्रिस्तान वाली साइड पर जा रही है। बस वो औरत गायब हो गई। मैंने बाइक स्टार्ट किया, मेरा बाइक स्टार्ट हो गया, जो पहले भी बंद हुआ था और स्टार्ट हो ही नहीं रहा था। मैं अपने घर पहुंचा, बहुत डरा हुआ था। बेल दी, घर वालों ने दरवाज़ा खोला। मेरे सर में इतना दर्द था और मैंने जाते साथ चिल्लाने लग गया, जैसे मेरे ऊपर उस चीज़ का असर हो गया था। मैंने बहुत शोर मचाया, मैं ऊंचा ऊंचा बोल रहा था, मैं लड़ रहा था सबसे कि आपने इतनी देर से दरवाज़ा क्यों खोला है। मेरे ख्याल से 1 सेकंड भी नहीं लगा और दरवाज़ा खुल गया था। फिर भी मुझे एक अजीब सी हालत मेरी हुई थी। अम्मी पानी लेकर आई, मैंने एक घूंट पानी का पिया। अम्मी कहती तुम्हारी आंखें इतनी सुर्ख क्यों हो गई हैं, खैर तो तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। लेकिन मैं अपने कंट्रोल में नहीं था। मैं अपने कमरे में गया, मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मैं रोने लग गया। मैं इतना रोया, मुझे कुछ पता नहीं मैं क्यों रो रहा हूँ। अम्मी आई, अम्मी डर गई, घबरा गई, अब्बू आ गए, मेरे बहन भाई आ गए कि इसको हो क्या गया। 15-20 मिनट मैं रोता रहा, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। उसके बाद मैं कुछ नॉर्मल हुआ, जैसे एक अजीब सा बोझ, गुबार मेरे ऊपर से नीचे उतरा हो। मैंने फिर घर वालों को सारी बात बताई। अम्मी ने कहा कि माने या ना माने, वो जो भी मखलूक है इसको बार बार जाहिर हो रही है, नजर आ रही है, इसके रास्ते में आ रही है, वो इसको कोई नुकसान भी पहुंचा सकती है। अब वो उस कब्रिस्तान में है, उस वीराने में है, उस पूरे रास्ते पर है, या जो भी है, अगर हमने इसकी हिफाजत ना की, इसके गले में कोई तावीज़ हिफाजत का ना डाला या किसी बुजुर्ग के पास इसको ना लेकर गए, तो कहीं वो इसको नुकसान ना दे दे, क्योंकि ये मखलूकात तो फौरन जाने नुकसान देती हैं। अब वो पहले इसको कब्रिस्तान के पास नजर आई, अब वो इसके रास्ते में भी खड़ी होगी और वहीं पर कब्रिस्तान के पास इसका मोटरसाइकिल खराब हो जाता है, आज बंद हो गया। तो वो भी इस चीज़ को देखकर थोड़े परेशान हो गए कि ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है। मैंने ना खाना खाया, मुझे भूख थी ही नहीं। अम्मी ने मुझे कहा कि तुमने अकेले नहीं सोना। मेरा भाई था छोटा, उज़ैर, अम्मी ने उसे कहा कि आज उज़ैर तुम्हारे पास सोएगा। मैंने कहा कि ठीक है। मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था मैं किसी से बात करूं। मैंने कपड़े वगैरह बदले, मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। उज़ैर मेरे से बातें करने लग गया, वो मेरा ध्यान हटाना चाह रहा था। मैंने उसे बड़े गुस्से से कहा कि मुझे मत बुलाओ, मेरा दिल नहीं चाह रहा बोलने को। और वो मुझे कहता है कि मैं मुसलसल छत की तरफ देखता जा रहा था और मुझे नहीं पता कि मैं छत की तरफ क्यों देख रहा था, जैसे एक सख्ता सा हो जाता है। अजीब सी हालत हो गई थी मेरी। उसने कहा कि लाइट ऑफ कर दूं या जलती रहे। मैंने उसे कहा कि लाइट ऑफ कर दो। उसने लाइट ऑफ कर दी, दोनों भाई कहीं सो गए। जैसे आधी रात का टाइम हुआ, मुझे ऐसा लगा मेरा गला किसी ने पकड़ लिया। मेरे तो हाथ पर मैं जोर जोर से हाथ चला रहा था, मेरी आंखें खुली, मैंने एक औरत को देखा, उसके बहुत लंबे बाल थे, वो मेरे ऊपर बकायदा ऐसे जैसे खड़े होकर आप किसी का गला पकड़ते हैं, वो ऐसे मेरे ऊपर झुकी हुई थी। उसने दोनों हाथों से मेरी गर्दन पकड़ी हुई थी। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे अंगारे निकल रहे हैं। मैं तो बोलने के काबिल था नहीं, मैंने हाथ पांव जरूर चलाए हैं और मेरे हाथ चलाने की वजह से मेरा भाई जागा। उसने जब देखा कि मैं तड़प रहा हूँ, उसने जल्दी से लाइट जलाई, तो वो कहता है कि मैंने अपना गला खुद पकड़ा हुआ था। उसने शोर मचा दिया कि इसने गला पकड़ लिया, इसने गला पकड़ लिया। अम्मी अबू सब भागे, उन लोगों ने मेरा गला छुड़वाया। मैं जबकि देख रहा था कि मेरा गला किसी औरत ने पकड़ा हुआ है। ये बकायदा अटैक मेरे ऊपर उसने कर दिया था। बड़ी मुश्किल से वो कहते हैं कि उन्होंने मेरा गला छुड़वाया, मेरे मुंह के ऊपर पानी के छींटे मारे कि मुझे होश आए। अब मैं सांस ऐसे ले रहा था जैसे मेरा सांस रुक रहा है। मम्मी ने तो रोना शुरू कर दिया कि मेरे बेटे को कुछ हो गया है। इसके बाद अब्बू मेरे पास बैठकर सूरत यासीन पढ़ते रहे। मैं कुछ नॉर्मल हुआ, मैंने पानी पिया। मैंने लोगों को ये बताया कि मैंने अपना गला नहीं पकड़ा हुआ था, मेरा गला तो एक औरत ने पकड़ा हुआ था। जबकि मेरा भाई कहता है इसने खुद अपना गला पकड़ा हुआ था। जब मेरी आंख खुली है तो ये पाँव पटक रहा था और इसने अपना गला दबाया हुआ था।
اگر 2 منٹ میں نہ دیکھتا تو پتہ نہیں یہ کر ہی کیا لیتا. اور اس نے پوری طاقت سے اپنا گلا دبایا ہوا تھا. اب کوئی انسان خود اپنا گلا کیسے دبا سکتا ہے, لیکن میری اس وقت وہ حالت تھی. امی نے کہا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے کسی عامل کا پتہ کرے, صبح اس کو لے کر جائیں. ابو نے کہا کہ میں کسی کو جانتا ہوں, ایک آدمی ہے, وہ کچھ روحانیت رکھتے ہیں, میں ان سے بات کروں گا صبح. رات بھر میرے امی ابو بہن بھائی میرے پاس رہے. پتہ نہیں میں کس پہر سویا, مجھے تو کچھ یاد بھی نہیں ہے. تھوڑا سا میرا میموری پرابلم ہوا تھا, میں چیزیں بھولنے لگ گیا تھا. صبح جب وہ یہ مجھے جگایا گھر والوں نے, مجھے ایسا تھا جیسے میرے جسم میں اتنا مجھے درد ہے, اتنا مجھے کسی نے مارا ہے کہ میرے جسم کا ایک ایک حصہ جیسے ٹوٹ گیا ہے. میرے والدین بہت پریشان تھے. مجھے ابو کسی بزرگ کے پاس لے کر گئے. وہ بزرگ بڑے روحانی چہرے والے تھے. ان بزرگ کو دیکھ کے مجھے اتنا خوف آ رہا تھا. میں نے ابو کو کہا میں نے اندر نہیں جانا. وہ چیز میرے اوپر حاوی تھی, وہ مجھے اندر جانے نہیں دے رہی تھی. ایک عجیب خوف تھا کہ مجھے کچھ ہو جائے گا. بڑی مشکل سے میں ابو کے ساتھ راضی ہوا اندر جانے کے لیے. ان کے پاس بیٹھا. ابو نے ان کو ساری کاروائی بتائی, پوری بات بتائی. انہوں نے کچھ کوسچن میرے سے بھی پوچھے, میں نے بھی انہیں بتائے. انہوں نے جب پڑھائی کی تو ایک دم سے میرا سر بہت زیادہ جیسے جوش سا چڑھنے لگ گیا. مجھے غصہ آنے لگ گیا کہ یہ نہ پڑھے. میں ان کو کہہ رہا تھا مت پڑھے, مجھے تکلیف ہو رہی ہے, جیسے میرے کان پھٹ جائیں گے, میرا دماغ پھٹ جائے گا. تبھی انہوں نے اپنا جو دایاں ہاتھ تھا میرے سر کے اوپر رکھا. جب ان کا ہاتھ میرے سر پر آیا, مجھے باقاعدہ بہت بھاری پن محسوس ہوا. لیکن جو میری دماغی حالت تھی وہ تھوڑی نارمل ہونے لگی. آنکھوں سے زاروں قطار پانی شروع ہو گیا. میں رو نہیں رہا تھا, اسٹل تھا, لیکن میری آنکھوں سے ایسے پانی نکل رہا تھا جس سے میں رو رہا ہوں. بڑے بڑے آنسو نکل رہے ہیں. پھر انہوں نے پڑھائی کی. انہوں نے میرے آس پاس 2-3 تعویذ جلائے. اس کا دھواں جو تھا وہ میرے جسم کو دیا. بس جب انہوں نے وہ دھواں دیا تو پتہ نہیں مجھے کیا ہوا, میرے اوپر وہ مخلوق حاوی ہو گئی. ابو بتاتے ہیں کہ میرے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے, آنکھیں ایسے وائٹ ہو گئی. آئی بال جو تھا وہ جیسے ڈس اپیئر ہو گیا, اوپر ہو گیا, غائب ہو گیا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں اس کے پیچھے لگی ہو, کیا چیز ہو تم. اس مخلوق نے باقاعدہ میرے جسم میں حاضری دے کر بتایا کہ اس کا بسیرا اس پورے راستے پر ہے. وہ قبرستان میں بھی جاتی ہے, وہ ان ویرانوں میں بھی جاتی ہے, وہ جو سرکاری دفتر ہیں ان میں بھی رہتی ہے. اور وہ کہتی ہے کہ میں اس کے پیچھے گیا, جو میں نے دھواں دیکھا تھا, بس وہاں سے وہ مخلوق میرے پیچھے لگی. میرے اوپر اس کا سیب ہو گیا. اور وہ یہ بھی کہتی تھی کہ میں ہر وقت اس کے ساتھ ہوں اور میں اس کو نہیں چھوڑوں گی, میں اس کو جانی نقصان دے دوں گی. 2 بار یہ میرے پیچھے آیا, جبکہ میں نے تو صرف ایک دفعہ اس کے پیچھے جا کر دیکھا تھا, اور ایک دفعہ وہ میرے راستے میں خود آئی تھی. پھر انہوں نے مجھے دم کیا. ابو کہتے ہیں کافی دیر وہ پڑھائی کرتے رہے. میں سد بدھ ہو کر جیسے لیٹ گیا. پھر مجھے میرے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے گئے, مجھے ہوش آیا. مجھے ایک تعویذ دیا گیا. تعویذ میں نے گلے میں پہن لیا. جب میں وہ تعویذ گلے میں پہنتا تھا مجھے ایسا لگتا تھا میری گردن کے اوپر بہت بھاری کسی نے پتھر رکھ دیا ہے. جیسے میں اپنے سر کے اوپر کرتا تھا وہ گردن سے وہ بوجھ وہ وزن ہٹ جاتا تھا. میں نے کہا کہ یہ تو بہت بھاری ہے. انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا, یہ چیز تمہیں تنگ کرے گی کہ تم اس کو اپنے گلے سے نکال لو. اس کو نکالنا مت, ورنہ وہ تمہیں بہت نقصان دے گی. ایسی مخلوقات بعض اوقات انسانوں کو مار بھی دیتی ہیں, ان کو جانی نقصان بھی دے دیتی ہیں, ان کو بہت زیادہ چوٹیں بھی دیتی ہیں. تو تم بچو اس چیز سے. جتنی بھی تمہیں تکلیف ہو رہی ہے یہ سمجھو کہ تمہارا ایک امتحان ہے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ کوشش کریں کہ یہ نماز پڑھے, قرآن پاک پڑھے, کہ وہ چیز اس سے پیچھے ہٹے گی. میں نے وہ تعویذ پہنا, مجھے گھر لے آئے. ابو نے کہا کہ وضو کرو اور عصر کی نماز پڑھو میرے ساتھ. میں نے وضو کیا. وضو کرتا کرتا میں وضو بھول جاتا تھا. 1 گھنٹہ میں نے وضو کیا. وہ کہتے تھے تم نے وضو کر لیا, میں کہتا تھا میں نے نہیں کیا. 1 گھنٹہ میں نے مسلسل وضو کیا. اس کے بعد میرے سارے کپڑے گیلے ہو گئے. گھر والے پریشان, اس کو کیا ہو گیا ہے. اب جب میں نماز پڑھنے بیٹھا مجھے ایسا لگتا تھا میرے پاس کوئی جلے پیروں والی کوئی عورت کھڑی ہے. میں نماز میں نے پوری پڑھی, لیکن میں پھر چیخیں مارنے لگ جاتا تھا کہ مجھے کوئی چیز ڈراتی ہے, مجھے نماز نہیں پڑھنے دے رہی, مجھے خوف آ رہا ہے. ابو نے کہا کچھ نہیں ہوگا, میں تمہارے ساتھ ہوں. ابو میرے ساتھ بیٹھتے تھے, میرے پاس بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے تھے. مجھے پھر بھی ڈر لگتا تھا. جس طرح ابو قرآن پاک پڑھتے تھے مجھے باقاعدہ ایسا لگتا تھا کہ ہمارے صحن میں کوئی عورت آ کر کھڑی ہو گئی ہے, اور وہ اتنی خوفناک عورت ہے, اس کا چہرہ بہت ڈراؤنا ہے, مجھے واضح نظر آ رہی ہے وہ.
میں ابو کو کہتا تھا ابو نہ پڑھے، وہ میرے سامنے آ رہی ہے. ابو کہتے کچھ نہیں ہوتا، تم آنکھیں بند کر لو. اسی طرح سے یہ چیز نکلے گی. 3-4 دن میری یہی حالت رہی. میں رات کو سو نہیں سکتا تھا، خوف آتا تھا، آنکھیں بند کرتا تھا، کانوں میں آوازیں آتی تھی اس عورت کی. وہ پتہ نہیں کیا کہتی تھی، بس مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مجھے بلا رہی ہے، جیسے کنویں میں سے آواز آتی ہے. اتنی ڈیپ وائس تھی وہ. اس کے بعد میں نے مسلسل ابو کے ساتھ نماز پڑھی. نماز پڑھتا تھا، مجھے خوف آتا تھا. وہ مجھے چیز نظر آتی تھی، پیر نظر آتے تھے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف ایسے. لیکن اس تعویذ کے بعد میرے جسم پر حملہ نہیں ہوا تھا. یعنی پہلے رات جو اس نے میرا گلا دبایا تھا وہ کام نہیں ہوا، لیکن مجھے نظر ضرور آتی تھی رات کو. ایسے لگتا تھا میرے سرہانے کے پاس کوئی کھڑا ہے، میرے پیروں کی طرف کوئی کھڑا ہے. آنکھ کھلنی تو مجھے ضرور کوئی نظر آتا تھا، جیسے کبھی کوئی سامنے صوفے پر بیٹھی ہوئی ہے. ایسے مجھے ہر وقت نظر آتی تھی وہ چیز جو ہی اندھیرا ہوتا تھا. 7 دن میں نے لگاتار ابو جان کے ساتھ نماز پڑھی. 8واں دن جب شروع ہوا مجھے اس کے پاؤں نظر نہیں آئے. ابو نے بیٹھ کر میرے پاس قرآن پاک پڑھا، مجھے وہ نظر نہیں آئی. میرا جسم ہلکا پھلکا ہونے لگ گیا. 11 دن لگاتار میں نے ابو کے ساتھ نماز پڑھی. ساری 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے ابو میرے لیے صرف گھر میں، کہ مجھے وہ تاکید کی گئی تھی کہ نماز پڑھنی ہے، باوضو رہنا ہے. پھر میں کچھ ٹھیک ہونے لگ گیا، لیکن میموری لاس پرابلم بہت زیادہ شروع ہو گیا تھا. پھر مجھے عامل کے پاس لے کر گئے، انہوں نے پڑھائی کی، وہی تعویذات میرے پاس جلائے. لیکن اب میرے اوپر اس مخلوق کی حاضری نہیں ہوئی تھی. لیکن انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں نے اس راستے سے رات کے وقت اکیلے نہیں گزرنا. اگر میں اس راستے سے رات کو اکیلا گزروں گا تو وہ میرے اوپر حملہ آور ضرور ہوگی. مجھے مغرب کے بعد وہاں سے گزرنے کے لیے منع کر دیا گیا کچھ عرصے کے لیے. پھر میں جہاں پر جاب کرتا تھا ان لوگوں سے میں نے بات کی، میرا ہاف ٹائم ہو گیا، میری سیلری ہاف ہوگی. میں نے اس پر بھی کمپرومائز کر لیا. میں 4:30-5 بجے تک گھر آ جاتا تھا، چاہے گرمی چاہے سردی. 41 دن 2 ماہ پہلے 41 دن پرہیز کی، پھر عامل کے پاس گیا، پھر 2-3 ماہ پرہیز کی. اس کے بعد ابو اتنے ڈسٹرب ہوئے، ہم نے وہ علاقہ ہی چھوڑ دیا، وہ ٹاؤن ہی چھوڑ دیا. وہاں پر وہ مخلوق اتنی حاوی تھی کہ رات کے وقت عورت کے روپ میں نظر آتی تھی، رہتی ہی وہ عورت کے روپ میں تھی. ٹاؤن میں بھی بہت سے لوگوں کو وہ نظر آئی تھی. میں نے پھر جب لوگوں سے باتیں سنی، میرے دوستوں نے مجھے بتائی، مجھے اپنا وقت یاد آ گیا. وہ باقاعدہ ایک آدمی تھا، تو کھانے کے بعد اکثر لوگ واک کرتے ہیں، تو وہ بھی رات کے کھانے کے بعد واک کر رہا تھا. اور وہ سڑک بالکل سنسان تھی. جیسے ٹاؤن میں اکثر ایسی سڑکیں ہوتی ہیں جہاں پر بھی گھر نہیں بنے ہوتے تو سنسان ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں جب میں وہاں پر واک کر رہا تھا تو مجھے ایک عورت کی آواز آئی، مجھے کہتی کہ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں لے کر جاتی ہوں. اس طرف تم اکیلے کیوں جا رہے ہو، میرے ساتھ آ جاؤ. تو کہتا ہے میں نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اندھیرے میں اتنی لمبی عورت کھڑی تھی، درخت کے ساتھ اس کا سر لگ رہا تھا. اس آدمی نے پھر پلٹ کر نہیں دیکھا، وہاں سے بھاگ گیا. اسی طرح سے وہ ٹاؤن کے مختلف حصوں میں نظر آتی تھی. زیادہ تر ان حصوں میں جہاں پر خالی سڑکیں تھی، جہاں پر اندھیرا زیادہ رہتا تھا، اندھیرے میں وہ اپنا آپ بہت زیادہ ظاہر کرتی تھی. اتنا خوف لوگوں میں رہتا تھا، آدھی رات میں کوئی باہر نہیں نکلتا تھا. واچ مین، چوکیدار جو ہیں وہ بھی باقاعدہ کہتے تھے کہ ہم لوگ ان سڑکوں کی طرف نہیں جاتے جہاں پر اندھیرا ہے. جب بھی ہم ان سڑکوں کی طرف جاتے ہیں ہمیں ایک عورت نظر آتی ہے. کبھی وہ سڑک کے کنارے بیٹھی ہوتی ہے، کبھی چل پھر رہی ہوتی ہے. اور جو قبرستان والی سڑک تھی وہاں پر تو رات کو وہ بہت عام تھی، وہ نظر آتی تھی، بیٹھی نظر آ جاتی تھی قبرستان میں. گورکن اکثر بتاتا تھا کہ ایک پرانے کنویں کے پاس بیٹھی ہوتی ہے وہ اس کا مخصوص ٹھکانہ تھا، وہ پرانا کنواں. وہ گورکن بتاتا تھا کہ جب بھی رات کو میں قبرستان میں آتا تھا تو مجھے وہ نظر آتی تھی. لیکن وہ جو گورکن تھا اس نے اپنے بزرگوں سے، اپنے جو اس کے پیر و مرشد تھے ان سے لے کر اپنے گلے میں حفاظت کے لیے کوئی چیز پہنی ہوئی تھی، تو اس طرف جاتا ہی نہیں تھا. لیکن وہ باقاعدہ کہتا تھا کہ وہاں پر وہ چیز ہے. تو یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. پلیز کبھی بھی آدھی رات کو کسی ویرانے میں سے گزر رہے ہو، قبرستانوں کے پاس سے گزر رہے ہو، تو کچھ بھی دکھائی دے تو پلٹ کر مت دیکھیں، کیونکہ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم نے وہ کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے، ان ریئل وہ ہوتا کچھ اور ہے. تو ہم لوگ ہمیشہ آنے والے ایسے حملوں سے بچ سکتے ہیں. یہ میری ایک کہانی تھی. بہت شکریہ ارسلان آپ کا. ویسے یہ بات بالکل ٹھیک ہے،
جو جگہ آصف زدہ ہوتی ہے جہاں پر ان مخلوقات کا بسیرا ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ بہت زیادہ سخت قسم کا ان کا رد عمل ہوتا ہے جب ان کی حاضری کے ٹائم پر ان کی موجودگی میں وہاں سے کوئی گزرے. اور ویسے بھی آدھی رات میں یہ مخلوقات آزاد ہوتی ہیں اور فجر کی اذان تک آزاد رہتی ہیں. یہ اپنا آپ عورتوں کے روپ میں ہی زیادہ تر ظاہر کرتی ہیں, کبھی بچے کے روپ میں اور کبھی کبھار یہ جانور کے روپ میں بھی اپنا آپ ظاہر کر دیتی ہیں. ضروری نہیں کہ صرف مخصوص ایک عورت کے ہی روپ میں سامنے ہے, لیکن کہتے ہیں کہ چڑیلوں میں بھی کچھ اقسام ہوتی ہیں, کچھ ایسی بھی ان میں مخلوقات پائی جاتی ہیں جو رہتی ہی عورت کے روپ میں, وہ کسی اور روپ میں نہیں آتی, اور وہ جب اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں تو وہ بہت سخت ہوتی ہیں. اللہ سے رحم مانگنا چاہیے رات کے وقت, خاص طور پر جب آپ اپنے گھروں کی طرف آئیں, آیت کرسی کا ورد کریں, چاروں کل پڑھیں, درود پاک پڑھیں کہ کوئی ایسی چیز حملہ آور نہ ہو سکے. احتیاط بہت ضروری ہے جو بہت سے نقصانوں سے انسان کو بچاتی ہے. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheen57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. نانا جی کی کہانیوں میں بہت ڈراؤنی کہانی آئے گی, اس کو بھی وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے, میری فیملی, میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.